السلام علیکم ناظرین، آج دو امپورٹنٹ خبریں آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ ایک تو عظمیٰ خان کا ایشو ہے اور دوسرا کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز ہیں، اور کرونا کے کیسز اس قدر اب بڑھتے جا رہے ہیں کہ لاہور کے اندر خاص کر اور پنجاب کے دیگر شہروں کے اندر، کراچی کے اندر اس قدر اموات کی تصدیق ہونے لگی ہے کہ ہر گھر کے اندر ایک خوف کی کیفیت باقاعدہ طور پہ طاری ہونا شروع ہو گئی ہے، اور ریاستی جو ادارے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور میڈیکل کی شعبہ سے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں ان کو ایک بار پھر الرٹ کر دیا گیا ہے۔ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے تفصیلی روشنی ڈالیں گے، اور آغاز کرتے ہیں عظمیٰ خان کیس سے۔ ناظرین، عظمیٰ خان کیس ایک بالکل دلچسپ ایک مرحلے میں داخل ہو گیا، اور عظمیٰ خان کے کیس نے اب ایک نیا زاویہ ایک اختیار کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو سوشل میڈیا کے اوپر ڈویژن تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر پوری سوسائٹی تقسیم تھی۔ کچھ لوگ عظمیٰ خان کو سپورٹ کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔ ایک با اثر فیملی کی خواتین نے عظمیٰ خان کے گھر گھس کر اس کی نہ صرف بے عزتی کی، نہ صرف ان کے اوپر تشدد کیا، نہ صرف ان کو گالیاں دیں، بلکہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو بھی پامال کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر پیٹرول چھڑکا، شراب ان کے اوپر پھینک دی، اور اس کے بعد ان کی ویڈیو بنا کر وائرل کر دی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک طبقہ اور بھی ہے جو عثمان ملک کی جو بیوی ہے آمنہ ملک، اس کا حامی نظر آتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خالصتاً ایک مشرقی خاتون کے طور پہ سامنے آئی ہے اور اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ اچھا، پہلے تو سوسائٹی کو ہم تقسیم دیکھ رہے تھے، پھر سوشل میڈیا کے اوپر ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی، پھر ہم سوسائٹی کے اندر اس کی ڈسکشن دیکھ رہے تھے، اور پھر ہم سنجیدہ لوگوں کو اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس سارے معاملے میں انوالو ہونا شروع ہو گئے۔ اچھا، وکلا برادری کی اگر بات کریں تو وکلا دو واضح دڑوں میں تقسیم ہو گئے کہ لاہور بار کے صدر ہیں، وہ ملک ریاض صاحب کے وکیل ہیں، پنجاب بار کونسل کے ایک ممبر ہیں، وہ آج عظمیٰ خان کے لیے پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں، یعنی پنجاب بار کونسل پریس ریلیز جاری کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وکلا کے بڑے با اثر گروپس جو ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، یعنی کچھ ملک ریاض صاحب کی وکالت بھی کر رہے ہیں اور ملک ریاض صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور آمنہ ملک کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ واضح طور پر عظمیٰ خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہ صرف ناقابل فروخت ہے بلکہ ناقابل تسخیر بھی ہیں، اور وہ عظمیٰ خان کو انصاف دلا کر رہیں گے۔ اچھا، یہ معاملہ اب کورٹ کے اندر بھی جا چکا ہے، اور وہاں کے کورٹ کے اندر بھی ایک زور آزمائی کی صورتحال ہے، اور وہاں سے کون سرخرو ہو کر نکلے گا، کس کی طرف سے کیا نتیجہ نکلے گا، یہ تو خیر آنے والے چند گھنٹوں میں یا ایک دو دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ لیکن اس میں ایک اور ساری کہانی کے اندر ایک اور خبر بھی چھپی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ دو جرنلسٹ اس سارے معاملے میں صلح کروانے کے حوالے سے بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ بجٹ کے ساتھ ملک ریاض صاحب نے یہ ذمہ داری سونپی ہے، اور وہ بار بار عظمیٰ خان اور عظمیٰ خان کے کچھ حمایتی جو وکلا ہیں ان کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں۔ پھر ایک دو بیوروکریٹس اس میں گھس آئے ہیں، پھر ایک اور با اثر ادارے کا ایک سینئر افیسر ہے جو حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں، وہ اس میں خاصے پریشان نظر آتے ہیں اور خاصے سرگرم نظر آتے ہیں۔ وہ دونوں فریق اہم کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ مسلسل بیٹھ کر بات کو ختم کرنے کے حوالے سے زور دے رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عظمیٰ خان کو ایک ریئل اسٹیٹ کے ایک ٹائکون نے، ملک ریاض صاحب نہیں کوئی اور صاحب ہیں، انہوں نے رابطہ کر کے ایک گھر آفر کیا ہے، اور انڈائریکٹلی کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ملک ریاض صاحب کی طرف سے ہی یہ پیشکش ہے، لیکن ملک ریاض صاحب پیچھے ہیں۔ اچھا، ایک اس میں اور ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب ڈائریکٹلی بھی اس معاملے کے اندر انٹروین کر رہے ہیں، یعنی ملک ریاض صاحب کرتے یہ ہیں کہ جب ان کی ایڈوانس پارٹیاں ناکام ہو جائیں، ان کی ایک وکلا کی ٹیم ہے، کچھ سابق فوجی حضرات ہیں، کچھ سابق مختلف محکموں کے افسران ہیں جو ان کے پاس جاب کرتے ہیں، کچھ سینئر جرنلسٹ ہیں، کوئی اینکرز ہیں، اور ان کے ہمدردوں کی تعداد چونکہ بہت زیادہ ہے، جب وہ ناکام ہو جاتی تو پھر ملک صاحب خود میدان کے اندر اترتے ہیں۔
اور اب سنا ہے کہ انہوں نے صحافیوں کی ٹیم اتاری تھی، وہ بھی ناکام ہو گئی، وکلا کی ٹیم بھی آلموسٹ ناکام ہو گئی، اور اب وہ خود میدان کے اندر اترے ہیں، اور بہت جلد وہ لاہور کی کچھ بااثر شخصیات سے رابطہ کر کے وہ اس معاملے کو سلجھانے کا عندیہ دے چکے ہیں، اور لاہور کے اندر اس پہ باقاعدہ طور پہ ورکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ بلاگر سے رابطے کیے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے رابطے کیے جا رہے ہیں، ان کو آفرز کی جا رہی ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس نیریٹو کو تبدیل کریں اور آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ آمنہ ملک کے ساتھ بڑا ناانصافی ہوئی، بڑا ظلم ہوا، اور عظمیٰ خان کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، اور ان کا ڈی این اے ہونا چاہیے، اور ان کا میڈیکل ٹیسٹ کروا کے میڈیا کے سامنے لایا جانا چاہیے، کیونکہ عظمیٰ خان یہ تسلیم کر چکی ہیں کہ ان کے عثمان ملک کے ساتھ 2 سال سے مراسم تھے، اور اگر مراسم تھے وہ کیسے تھے، اور ان مراسم کے نتیجے میں ان کا آپس میں رشتہ کیا تھا۔ تو لہٰذا اس طرح کے الزامات کو ایک باقاعدہ کمپین کی شکل دے کر یہ چیزیں سامنے لانے کی ایک پوری پلاننگ کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے کچھ لوگوں کو ٹاسک بھی دے دیا گیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف عظمیٰ خان کے جو وکلا ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ پنجاب بار کونسل تک پہنچے ہیں، اور وہ ایک بااثر وکلا کا گروپ ہے جس میں عمران خان صاحب کے جو بانجے ہیں وہ بھی ایک بنیادی رول ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس معاملے میں اپنے والد صاحب کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے، پھر یہ کہ کچھ اور لوگوں نے رابطہ کیا، ان کی بات ماننے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں اور کنونس ہیں کہ وہ حق پر ہیں، اور عظمیٰ خان کو وہ ایک مظلوم لڑکی سمجھتے ہیں، اور ان کو وہ ہر صورت میں انصاف دلائیں گے، اس کے لیے ان کو کسی حد تک بھی جانا پڑے۔ یہ تو عظمیٰ خان کا کیس ہے، آگے چل کے سم اپ ہوگا اور یہ کیا شکل اختیار کرے گا، یہ میری اطلاع ہے کہ آنے والے 48 گھنٹوں میں اس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ آئے گا، اور وہ اس کا کوئی ڈراپ سین بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں چیزیں ساری ٹھپ بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن دونوں طرف سے جو متحرک گروپس ہیں، اور خاص کر وکلا اور جرنلسٹ تقسیم ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تقسیم ہیں، وہ اپنے اپنے طور پہ دعوے کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ کرونا کا جو معاملہ ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز کی ہلاکت کے بعد کچھ بزنس مینوں کی ہلاکت، کچھ جرنلسٹوں کی ہلاکت، اور پھر اس کے بعد یہ اطلاعات آنا جس کی وجہ سے ایک فطری طور پہ ایک خوف پیدا ہو چکا ہے کہ کچھ ڈاکٹرز نے معذرت کی ہے کہ ان کو ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے وہ فیسلٹی نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں اور ان کی اموات واقع ہو رہی ہیں۔ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر آج بھی عام آدمی یہ شاکی ہے، اور عام آدمی یہ گلہ کر رہا ہے کہ حکومت صرف کاروائیاں ڈال رہی ہے، حکومت کو جس طرح کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی۔ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے نتیجے میں جو مارکیٹیں کھلی تھی، جو بازار کھلے تھے، جو مالز کھول دیے گئے، عید کے اوپر جو شاپنگ کے اندر مناظر دیکھے گئے، لاہور نہر سمیت مختلف سوئمنگ پولز اور نہروں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو نہاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے، بازاروں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، سخت گرمی کے باوجود چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایس او پیز پہ عمل نہ کرتے ہوئے، اور ماسک نہ پہنتے ہوئے، اور سینیٹائزر کا استعمال نہ کرتے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں آج بھی لوگ بازاروں کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ اور وہاں پہ جو ساری صورتحال ہے، محکمہ صحت کے حکام نے اس پہ ایک وارننگ جاری کی ہے، اور WHO نے اس پہ خدشات کا اظہار کیا ہے کہ یہ اموات کا سلسلہ بڑھ سکتا ہے، اور اس پہ بہت ساری اموات اور بہت سارے مریض ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو آنے والے دنوں میں حکومت پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس پہ سر جوڑ کر بیٹھی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں حکومت کو وقتی طور پہ ریلیف ملا، اور پاکستان کا جو ایک معاشی ڈھانچہ انڈر سٹریس تھا اس کو تھوڑا ریلیف ملا، لوگوں کو روزگار ملا، شاپنگ کرنے کا لوگوں کو موقع ملا، چھوٹے موٹے کاموں کا آغاز ہو گیا، ریسٹورنٹس کھلنے جا رہے ہیں، دکانیں کھل چکی، ان کے ایس او پی جاری ہو چکے، ٹائمنگ فکس ہو چکی، تمام کی تمام ایفرٹس کے باوجود میری اطلاع یہ ہے کہ حکومت لاک ڈاؤن کھولنے کے حق میں نہیں تھی، اگر تھی بھی تو اس میں بری طرح پھنس چکی تھی، اور حکومت
کسی صورت میں عوامی پریشر اور میڈیا کے پریشر کو فیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، لیکن اچانک سپریم کورٹ نے یہ سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا اور 100 ووٹوں کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا کہ تمام کے تمام مالز اور دکانیں کھول دی جائیں، افطار اتوار کو بھی ان کو بند نہ رکھا جائے، جس کے نتیجے میں اب حکومتی اہلکار اور حکومتی ذمہ داران یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرونا بڑھنا شروع ہو گیا اور اب کرونا اس حد تک بڑھ چکا ہے اور آنے والے ایک ویک میں یہ کرونا کے پیشنٹس کی اتنی بڑی تعداد ہو جائے گی کہ جو حکومت نے اب تک اقدامات کیے تھے، اب تک ایس او پیز نافذ کیے تھے اور اس کے ایکسیکیوشن پہ حکومت لگی ہوئی تھی، وہ تمام کے تمام رول بیک ہو چکے ہیں۔ دوبارہ اسی پوزیشن میں جانے کے لیے 1.5 سے 2 مہینے کا عرصہ لگے گا اور اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اس پہ دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے، اور ہو سکتا ہے اس سے بھی ایک اگلی شکل کرفیو کی صورت میں جانا پڑے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے نتیجے میں حکومت صرف بلیم گیم تک رہتی ہے یا ایس او پیز کو سختی سے امپلیمنٹ کراتی ہے، یا کرونا کے جو کیسز تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اس کو روکنے میں کامیاب ہوتی ہے، یا پھر کرونا کا خوف دن بدن بڑھتا چلا جائے گا اور جو ایک معیشت کا پہیہ چلا ہے وہ دوبارہ سے رک جائے گا اور لوگ خوف کے مارے گھروں کے اندر دوبارہ سے مقید ہو کر رہ جائیں گے اور گھروں سے نکلنے سے اوائڈ کریں گے۔ لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ خوف دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، حکومتی اقدامات اتنے حوصلہ افزا نہیں ہیں کہ اس کے نتیجے میں عام لوگوں کو یہ کانفیڈنس مل سکے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ایس او پیز پہ عمل کرتے ہوئے وہ اپنی روزمرہ کی زندگی اور روزمرہ کا کاروبار جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا یوں ہے کہ حکومت اس پہ پوری طرح سے اس طرح الرٹ نہیں ہے، اس طرح آنرشپ نہیں لے رہی جس طرح لینی چاہیے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا، اس کے نتیجے میں جو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو اس قدر خوف زدہ کر چکا ہے اور کیسز اس قدر بڑھ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ معاملہ خدا نخواستہ لاک ڈاؤن کی طرف جائے گا۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، تمام سروے یہ کہہ رہے ہیں، تمام رپورٹس کہہ رہی ہیں، سازداروں کی رپورٹس کہہ رہی ہیں اور WHO کے انڈیکیشنز کہہ رہے ہیں اور پاکستان کے ہیلتھ کے بہت سے اداروں کے سروے یہ بتا رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹ سروے یہ بتا رہے ہیں۔ لہٰذا اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ایکٹیویٹی کو ضرور جاری رکھیں، لیکن ایس او پیز پر سختی سے عمل بھی کریں، یہی ہمارے لیے بہتر۔ تھینک یو ویری مچ۔